ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا تھا۔ تو جو لوگ باغ تھے وہ ان کے والد سے آ کے کہتے تھے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تمہارا بیٹا کس حالت میں پھرتا رہتا ہے، یعنی بہت بڑا اللہ والا تھا وہ، اسے اپنے باپ کی دولت سے کوئی غرض نہیں تھی۔ تو جب ایک دن وہ جو امیر المومنین ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کی خدمت میں آیا تو کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ میرے بیٹے تو نے مجھے لوگوں میں جو ہے رسوا کروا رکھا ہے کہ بادشاہ کا بیٹا ہو کے خستہ حال پھرتا رہتا ہے۔ تو وہاں پہ ایک باز بیٹھا ہوا تھا، پکچھی، تو ان کے بیٹے نے یوں کہا کہ اگر تو اللہ کے حکم کا پابند ہے تو میرے ہاتھ پہ آ کر بیٹھ جا، اور اگر اللہ کے حکم کا پابند نہیں ہے تو مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ اتنی سنتے ہی اس کے ہاتھ پہ آگے بیٹھ گیا۔ تو بڑی تعجب لوگوں کو ہوا کہ اس کی کہنے سے یہ اس کے ہاتھ پہ آگے بیٹھ گیا۔ پھر جو ہے وہ پھر کہنے لگا بابا جان اصل میں تو تم نے مجھے رسوا کروا رکھا ہے اللہ کی نظروں میں، اور اپنا گھر بار سب چھوڑ کے چلنے لگا، جانے لگا۔ تو اس کی والدہ نے جو ہے اپنی انگوٹھی ایک نکال کے اس کو دی کہ تو اس کو جو ہے اپنے خرچ میں لے لینا، تجھے کہیں ضرورت پڑے گی۔ تو وہ جب چلا گیا تو دوسری جگہ وہ پہنچا، وہاں ایک اللہ والے تھے، تو وہاں پہ جا کے مزدوری کرنی شروع کر دی اس نے۔ مزدوری جب کرنے لگا تو ایک دن وہ اللہ والے آئے دوسرے والے، اور وہ انہوں نے جو اپنا کام تھا اسے بتایا کہ بھئی تو مجھے دیوار کی چنائی کروانی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر دوں گا، اتنے روپے لوں گا، اور نماز کے وقت میں کام نہیں کرنے کا۔ انہوں نے ٹھیک ہے طے کر لیا اور کام کے لیے چل دیے۔ کام کرتے کرتے جب شام ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی اس نے تو 4-5 آدمیوں کے برابر کام کرا۔ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ بھئی اس اکیلے نے اتنا کام کیسے کر دیا۔ اس کے کام کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کو زیادہ مزدوری دینی چاہی، لیکن اس نے منع کر دیا کہ جتنا میں نے طے کیا تھا اس سے زیادہ میں نہیں لوں گا، اور وہ اتنا کہہ کر جو ہے چلا گیا۔ انہیں بڑا تعجب ہوا۔ پھر وہ اگلے دن اسے دیکھنے گئے جہاں پر وہ مزدوری کے لیے بیٹھا تھا، تو وہاں پر وہ نہیں ملا، اور انہوں نے کسی سے معلوم کرا کہ بھئی وہ فلاں شخص ہے، ایسی حالت میں ہے، وہ اسے مجھے ایسا کام کرتا ہے مزدوری کا۔ تو کسی نے بتایا کہ صرف وہ تو جمعرات کے دن ہی کام کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں یہاں پر نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے اگلی جمعرات تک جو ہے اپنا کام روک دیا۔ اگلی جمعرات جب آئی تو وہ وہیں بیٹھا ملا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے کام کروانا، اس نے اپنی پہلی وہی شرطیں رکھی اور اتنے ہی پیسے بتائے۔ تو انہوں نے ساری چیزوں میں ہاں کر لی اور لے گئے کام کے لیے۔ تو پھر وہ چھپ کے دیکھنے لگے، تو انہوں نے یوں لکھا ہے، بتایا کہ وہ تو صرف پتھر گارا جو ہے بنا کے وہ دیوار پر رکھتا تھا، پتھر جو ہے اپنے آپ اٹھ کر دیوار پہ خود ہی سیٹ ہو جاتے تھے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی بہت ہی بڑا اللہ والا ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک دن کام کرا، شام کو اپنی مزدوری لی، وہ زیادہ دینے لگے، لیکن اس نے منع کر دیا کہ نہیں میں اتنی ہی لوں گا۔ تو پھر اگلی جمعرات تک کے لیے انہوں نے اپنا کام جو ہے ملتوی کر دیا کہ بھئی اور کسی سے تو کرانا ہی نہیں، اس سے ہی کرانا ہے۔ جب اگلی بار گئے تو وہ وہاں پہ نہیں ملا جمعرات کے دن۔ تو پھر انہوں نے اس کو ڈھونڈا، تو جب ڈھونڈتے گئے راستے میں کہیں وہ انہیں جنگل میں پڑا ہوا ملا۔ اس کی حالت جو ہے بہت زیادہ خراب تھی۔
اتنی حالت خراب تھی کہ ان کی گود میں جو ہے دم نکل گیا۔ تو اس نے ان سے کہا کہ میری کچھ وہ ہیں شرطیں، اگر تم پوری کر دو گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ بتائیے، کہ جو میرا جبہ ہے اس کو ہی میرا کفن بنا دینا اور اسی میں مجھے دفنا دینا، اور ایک انگوٹھی نکال کے دی کہ یہ میری والدہ کو واپس کر دینا۔ یہ 2-3 باتیں انہوں نے اس سے کہی اور وہیں پہ انتقال کر دیا۔ انہوں نے کفن دفن وہیں پہ کر دیا۔ جو ایک پہلی شرط انہوں نے رکھی تھی کہ بھئی میرے جبے میں ہی مجھے دفنا دینا، تو انہوں نے یوں کہا تھا کہ بھئی میں تیرا نیا کفن لا دوں گا، اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی کفن پرانا ہو یا نیا، کفن تو کفن ہی ہوتا ہے، آخر پوسیدہ ہو جائے گا۔ یہ جو الفاظ تھے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تھے، اور یہ صحابہ کی آل میں سے ہی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آل میں سے چلتی ہوئی آ رہی تھی ان کی پیڑھی۔ اور یہ کہا کہ بھئی یہ انگوٹھی اور یہ قرآن جو ہے میرے والد کو دے دینا۔ تو جب وہ گئے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی بادشاہ سلامت سے ملنا ہے، جو چوکیدار تھے، گارڈ تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی تو وہ تھوڑا بزی ہیں، تھوڑی دیر رک جاؤ، آپ چلے جانا۔ تو جب تھوڑی دیر ہو گئی تو پھر ان کو اجازت مل گئی جانے کی۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے تنہائی میں ملنے کے لیے کہا۔ تو جو گارڈ تھا اس نے یہ کہا کہ اگر تم 10 بات کرنا چاہو تو 10 میں سے 5 باتیں ہی کرنا، کیونکہ امیر المومنین جو ہے وہ بہت گہرے صدمے میں ہیں۔ تو جب وہ ان کے پاس گئے تو کہنے لگے یہ انگوٹھی اور قرآن جو ہے وہ انہوں نے آپ کو دیا ہے۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس کو دیکھا تھا اور تم اس سے ملے تھے؟ کہ ہاں میں اس سے ملا تھا، اس نے میری گود میں ہی دم توڑا ہے۔ کہ تم نے اس سے کچھ کام بھی کرایا ہے؟ کہ ہاں میں نے اس سے اپنے گھر میں مزدوری کرائی ہے 2 دن۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی تمہیں ترس نہیں آیا کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے تھے؟ تو انہوں نے معذرت چاہی کہ مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اور کچھ نصیحتیں انہوں نے جو اس کو بتائی تھی تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے سنائی، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور ان کے ہاتھ جو ہے اپنے سینے سے لگانے کے بعد بہت روئے۔